عمران خان آخر چاہتا کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے عمران خان؟ جاگو جاگو اے جوانو، سیاست دے میدان چی کپتان پاگل خان، ہٹلر خان، یوٹر خان، زکات خان، کینسر خان، سونامی خان، یہودی خان، طالبان خان، اسٹیبلشمنٹ خان، یہ خان وہ خان، سیاست دے میدان چی۔ کون ہے یہ بندہ جو اتنی ساری آپس میں متضاد برائیوں کا بیک وقت مجموعہ ہے؟ کیا کیا ظلم ڈھائے اس بندے نے اس ملک پر؟ 65 سال میں اس ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہوگا جو اتنے مختلف غلیظ ناموں سے پکارا جاتا ہے عمران خان۔ اور کون ہیں اسے ان ناموں سے پکارنے والے؟ ملک و قوم کے وہ ہمدرد جنہوں نے 65 سال سے اس ملک کو ترقی کا گہوارہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ زرداری جس نے کبھی بھوکی ننگی قوم کے پیسوں سے گھوڑوں کو مربے نہیں کھلائے، وہ شریف خاندان جس نے قوم کی ہڈیوں سے گودا تک نچوڑ کر دنیا بھر میں اربوں ڈالر کے کاروبار نہیں لگائے، وہ الطاف بھائی جس نے روشنیوں کے شہر میں 25 سال میں 25,000 لاشیں نہیں گرائیں، وہ اسفندیار ولی جس نے پختون قوم کو اس کی تاریخ کے نازک ترین موڑ پر $3.5 کروڑ کے عوض نہیں بیچا، وہ فضل الرحمان جس نے بے نظیر سے لے کر مشرف اور زرداری سے لے کر شریفوں تک ہر حکومت میں چند وزارتوں کے لیے اسلام کا پاک نام نہیں بیچا۔ یہ سیٹھی، یہ میر شکیل، یہ افتخار چودھری، میڈیا مالکان، یہ سب کے سب اس کے مخالف آخر کیوں ہوئے؟ کیا اس وجہ سے کہ اس بندے نے قائد اعظم کے پاکستان کو پچھلے 65 سال میں اس حال تک پہنچایا ہے؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ پی ٹی آئی سارے ملک چھا گئی ہے۔ اور کیا چیز ہے جو اس بندے کو بے چین رکھتی ہے 65 سال کی عمر میں، جبکہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون وقت گزارنا پسند کرتے ہیں؟ اس عمر میں یہ بندہ پاکستان کے طول و عرض میں دیوانوں کی طرح پھرتا ہے۔ آخر کیا چاہتا ہے یہ عمران خان؟ خوشی خالی وہ ایک ایسا انسان، اسے چاہیے کیا؟ آخر اسے چاہیے کیا؟ اس کے مخالفین کہتے ہیں کہ اسے وزارت عظمیٰ کی طلب بے چین کیے ہوئے ہے۔ کیا واقعی؟ لیکن آخر وزارت عظمیٰ کی طلب کسی کو کیوں ہوتی ہے؟ نمبر 1 پیسے کے لیے، نمبر 2 شہرت کے لیے، نمبر 3 کرپشن کے لیے۔ لیکن پیسے کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیسے کے لیے، لیکن یہ پیسے کا تو اس بندے کو لالچ نہیں، اور یہ دنیا جانتی ہے، اور اس کی ساری زندگی اس امر کی گواہ ہے۔ اس نے تو اپنا کرکٹ سے کمایا ہوا اکثر پیسہ بھی اس ملک کے غریبوں کے لیے شوکت خانم ہسپتال اور نمل یونیورسٹی میں جھونک دیا۔ پیسہ ہی چاہیے ہوتا، ارے پیسہ ہی چاہیے ہوتا تو برطانیہ میں کسی کاؤنٹی ٹیم کی کوچنگ سنبھالتا اور ساتھ ہی کرکٹ میچوں میں کمنٹری سے کروڑوں کماتا۔ پیسہ چاہیے ہوتا تو جمائمہ خان سے طلاق کے عوضی برطانوی قوانین کے مطابق اربوں وصول کر سکتا تھا یہ خان۔ جاگو اے جوانو، سیاست دے۔ نمبر 2 شہرت کے لیے، لیکن عمران خان سے زیادہ شہرت بھلا کس پاکستانی کو اللہ نے دی ہوگی؟ وہ شخص کہ برطانوی شاہی خاندان جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور انڈیا سے ترکی اور انگلینڈ تک بغیر کسی سرکاری عہدے کے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، واحد پاکستانی لیڈر ہے جس کو بیرونی دنیا میں کرپشن یا سوئس اکاؤنٹس یا بھتہ خوری اور ٹارگٹ کیلنگ کی وجہ سے نہیں جانا جاتا، بلکہ اس کا نام اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ مزید شہرت کی اسے ضرورت کیا ہے یار؟ سوچئے گا ضرور۔ ساڈے ملک دی شان وداون لئی۔ نمبر 3 کرپشن کے لیے،
لیکن کرپشن کا تو یہ بندہ روادار ہی نہیں۔ اس بندے کو سمجھنا ہو تو چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر آنکھیں بند کر کے سوچیں، ذرا پارٹی سے نکل کے سوچیں، صرف پاکستانی بن کے سوچیں کہ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ کیا بھیکاری بننا؟ جو لوگ اسے بھیکاری کہتے ہیں، اور وہ لوگ اسے بھیکاری کہتے ہیں جو خود تو کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے لیکن خان کو کہہ رہے ہیں بھیکاری ہے۔ کیا بھیکاری بننا آسان ہے؟ کبھی بن کے دیکھیں بھیکاری، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے بن کے دیکھیں، بلکہ کسی اور کو بھی چھوڑیں۔ اگر آپ کے ہمسائے اب بھوکے سوئے ہیں اور پیسے آپ کے پاس بھی نہیں ہیں تو کیا آپ کسی اور سے 5 روپے مانگ کر اس کو ایک روٹی لے کر دے سکتے ہیں؟ بھیک مانگ کر 5 روپے کسی روٹی دے سکتے ہیں اس اپنے ہمسائے کو؟ ذرا بن کے دیکھنا، لگ پتا جائے گا۔ کیا بیکاری بننا آسان ہے؟ کسی کے آگے جولی پھیلانا اور سوالی بننا، اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ قوم کے سسکتے ہوئے غریب مریض بچوں کے واسطے۔ وہ کیا چیز ہے جس نے اس آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ پاکستانی تاریخ کے مشہور ترین کرکٹر اور کامیاب ترین ان کپتان کو بیکاری بننے پر مجبور کیا؟ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے یار؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچنا ضرور۔ آ جائے گی خوشی، گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں اپنی عزت نفس کو پس پشت ڈال کر جھولی پھیلا کر بھیکاری بننے پر مجبور کیا۔ 22 سال سے یہ بندہ جھولی پھیلائے ملک اور بیرون ملک صرف پاکستانیوں کے لیے بھیک مانگتا ہے۔ آخر کیوں؟ کبھی آپ جھولی پھیلا کر دیکھیں، اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے، اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے، ذرا جھولی پھیلا کر دیکھیں، لگ پتا جائے گا آپ کو کہ بھیک مانگنا کتنا آسان کام ہے یا پھر مشکل کام ہے۔ وہ دیکھو عمران آ گیا، وہ دیکھو عمران۔ کوئی اسے بھیکاری ہونے کے تانے دیتا ہے، کوئی زکات خان کہتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے مذاق اڑاتا ہے، لیکن یہ بندہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ آسان نہیں ہے، خدا کی قسم یہ آسان نہیں ہے۔ قدم قدم پر دل کو مارنا پڑتا ہے، اپنی عزت نفس، انا اور فخر کا خون کرنا پڑتا ہے۔ یقین نہ آئے تو کبھی یہ کر کے دیکھ لیں، جھولی پھیلا کر کسی دن لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں، وہ بھی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کپتان نے اور عمران خان نے آخر جھولی پھیلائی ہے پاکستانیوں کے لیے تو کیوں پھیلائی ہے؟ کیا 65 سالوں نے اس عمران خان نے اس ملک کو برباد کیا ہے؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ اور ہاں، آج لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، جی بہت مہنگائی کر دی عمران خان نے، بہت مہنگائی کر دی عمران خان نے، پیٹرول کو اتنا مہنگا کر دیا عمران خان نے۔ ارے یار سوچو، جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو ان کی مہنگائی اٹھا کر دیکھ لیں آپ۔ اصل میں ہمارا جو المیہ ہے نا، جو دکھ بھری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ماضی بھول جاتے ہیں۔ اور جب نون لیگ 2013 کے الیکشن میں جیتی تھی اور انہوں نے حلف اٹھایا تھا، آپ ان کی پہلے 2 سال کی مہنگائی اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے زیادہ ہی ہوگی جو آج کل ہے، سمجھے آپ؟ اس لیے اپنے ماضی کو فراموش نہ کریں بلکہ عمران خان کا ساتھ دیں۔ ایک امید کی کرن ہے یہ عمران خان پاکستان کے لیے۔ ان کو آپ 35 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، ارے اس کو آپ 10 مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ نہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ عمران خان انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ترقی کی راہوں پہ ضرور لے کر جائے گا اللہ کے حکم سے۔